روحانی امراض ختم ہو جاتے ہیں، یعنی وشفاء لما فی الصدور، ما فی الصدور، سینوں کے ظاہری اور باطنی تمام امراض کا یہ علاج ہے۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، فرمایا نا کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرمایا یہ مومنوں کے لیے شفا ہے، مومنوں کے لیے رحمت ہے، بے شک، یہ رب کا قرآن ہے، اور اس کی ہر آیت نور سے بھری ہوئی ہے، بے شک، اور اس کتاب کی فیض آفرینی کے تو جگہ جگہ تذکرے ہیں۔ بے شک، بے شک۔ الف لام میم آغاز میں بھی ہے، جی، الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور سبحان اللہ، باذن ربہم الی صراط العزیز اللہ الحمید۔ اکبر۔ فرمایا یہ کتاب ہم نے نازل فرمائی ہے کہ اے محبوب اس کے نور سے سبحان آپ اللہ، لوگوں کو گمراہی سے نکال کے اللہ کے حکم سے ہدایت کی طرف لے اللہ آئے۔ اکبر۔ خود بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور، کتاب بھی نور، اور قلب نور پر یہ نازل ہوئی، سبحان اللہ۔ اور پھر ہدایت کا ذریعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہیں، اور یہ کتاب ہدایت بھی ہے۔ کتاب ہدایت، اس میں پچھلے قوموں کے حالات کا تذکرہ بھی ہے، اس میں کائنات کی ابتدا سے لے کر کائنات کی انتہا تک اس کائنات میں جو کچھ موجود ہے۔ قرآن کریم میں ایک جگہ رب کریم جل وعلا نے قرآن کے اعجاز کو بیان فرماتے ہوئے فرمایا کہ رتب ولا یابس سبحان اللہ، الا فی کتاب مبین، ہر خشکی و تری کا تذکرہ اس کے اندر موجود اللہ ہے۔ اکبر، سبحان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وحدانیت کا تذکرہ ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ اکبر، اللہ خالق کل شیء سبحان وهو اللہ، علی کل شیء وکیل، سبحان الرحمن علم القرآن، سبحان اللہ۔ وہ رحمان ہے جس نے قرآن سکھایا ہے۔ ٹھیک ہے، انسان کی تخلیق سے لے کر خالق الانسان، خالق الانسان علمہ البیان، اس کا بولنا، اس کا چلنا، اس کا پھرنا، اس کا سننا، سماعت کرنا، گویا اس قرآن کو آپ پڑھیں تو یہ قرآن آپ سے باتیں کرے گا، بے شک، آپ کو اپنی حیثیت بتائے گا، اللہ اکبر، آپ کو اپنا وقار بتائے گا کہ اے انسان، اے بندہ خدا، تیری حیثیت کیا ہے، اللہ تیرا مقام کیا ہے۔ هل اتى على الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ اللہ پھر قرآن کو اگلی آیت پڑھیں گے نا تو وہ یہ واضح کرے گا، آپ کے سامنے یہ عقدے کھول دے گا، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ ٹھیک ہے، ہم نے تمہیں تخلیق کیا ایک نطفہ سے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد تمہیں سننے اور دیکھنے کی صلاحیت بخشی۔ گویا آپ قرآن کو پڑھتے چلے جائیں اور اپنے آپ کو پہچانتے چلے جائیں۔ جب آپ اپنے آپ کو پہچانیں گے تو عارفین کا قول ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، یعنی رب کو پہچاننے کا ذریعہ، پہچاننے کا بہترین شاندار ذریعہ ہے۔ اور قرآن کو نازل ہی اسی لیے کیا گیا ہے تاکہ ایک بندہ خدا اپنی حیثیت کو پہچان کر اپنے رب کی معرفت حاصل کرے۔ سب اسی لیے کہا گیا بے علم نتواں خدا را شناخت، بے شک، یعنی قرآن مجید فرقان حمید کو تلاوت کرنا تو باعث اجر و ثواب ہے بے ہی، شک، بے شک، اور اس پر کتنی نیکیوں کا ذکر ہے، بے شمار فضیلتوں کا تذکرہ ہے احادیث میں۔ سورہ اخلاص کی تلاوت کی فضیلتیں ہیں، سورہ یاسین کی تلاوت کی فضیلتیں ہیں، دیگر مزید صورتوں کا اور ان کی مخصوص آیات کا، آیت الکرسی کی فضیلت ہے، سورہ فاتحہ کو ام الکتاب کہا گیا ہے، سورۃ الشفاء ہے، سورۃ الشفاء کہا گیا ہے، ام القرآن اس کو کہا گیا ہے، اور بھی اس کے تقریباً 14-15 نام ہیں۔ اللہ ٹھیک ہے، بالکل آغاز میں ابتدا کے اندر ایسی کمال کی فاتحۃ الکتاب، فاتحۃ الکتاب، کتاب کا آغاز کرنے والی، کھولنے والی کتاب، بالکل یعنی دروازہ کھولنے والی کتاب۔ ٹھیک ہے، اچھا اس میں عرض کر رہا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت انسان کو اس کی حقیقت بتائی ہے نا، آگے فرما دیا انا ہدیناہ السبیل، ہم نے تمہارے لیے قرآن میں بھی، اپنے محبوب کی سیرت میں بھی ہم نے تمہارے لیے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب جب ہر چیز واضح ہے، بندہ پڑھ لے، تلاوت کر لے، سمجھ لے، سن لے، دیکھ لے، آگے فرما دیا کہ اما شاکرا و اما کفورا، اللہ اکبر، تمہاری مرضی کہ اس میں سے تم شکر کرو یا تم اس کا کفر کرو۔ تو اگر قرآن پاک ہم کھولیں ہی نہیں، تلاوت بھی نہ کریں، اس کو سمجھ کر پڑھیں بھی نہیں، علماء فقہاء ان کے پاس بھی نہ بیٹھیں، تو پھر قرآن کا پیغام ہمیں ہماری کیسے ملے گا؟ اپنی ہی بدقسمتی ہوگی، ہماری اپنی ہی محرومی ہوگی، ورنہ تو قرآن کا تو ہر حرف فیض سے لبریز ہے۔ دیکھیں نا کہ اس رب کا کلام ہے،
جو ساری کائنات کا خالق ہے، سبحان اللہ، ٹھیک ہے، اور اس کے کلام کی تاثیر اور اس کے کلام کی نورانیت جب ہم اس کو کھولتے ہیں پڑھتے ہیں تو وہ خود بخود محسوس ہوتی ہے۔ بے شک، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، فرمایا ہم نے اس کو آسان کر دیا ہے، کوئی ہے اس کو پڑھے، اس کو سمجھے، اس کے اندر ہدایت ہے۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات، اور یہ قرآن ہے جس میں قوموں کے لیے ہدایت ہے، مومنین کے لیے بشارت ہے، اور جو اچھے عمل کریں، نیک صالح بن جائیں تو ان کے لیے تو فرمایا ان لہم اجرا کبیرا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ان کے لیے تو بہت بڑا اجر کبیر فرما دیا اللہ نے کہ ان کے لیے اجر موجود ہے کہ جو اس کی طرف آئے، اس کو پڑھے، اس کو کھولے، اس کو دیکھے، اس کو چھوئے۔ اس کو چھونا بھی برکت سے خالی نہیں ہے، اس کو دیکھنا بھی قرآن کو برکت سے خالی نہیں ہے، ٹھیک ہے، پھر اس کی تلاوت تو پھر فیض بانٹتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور علامہ صاحب دیکھیے حدیث مبارکہ میں ہے نا کہ یہ قرآن مجید فرقان حمید ایسی کتاب ہے کہ جو اس سے تمسک کرتا ہے وہ بلندی، ترقی، اعلیٰ درجات پا لیتا ہے۔ جو قوم اس پر عمل کرنے والی بن جائے گی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو رحمتیں مل جائیں گی۔ بالکل، صحاح ستہ میں ایک متفقن علیہ حدیث مبارکہ ہے اور شہرہ آفاق ہے، حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کریم کا اعجاز اور اس کی فضیلت بیان فرماتے ہوئے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، فرمایا تم میں بہترین ہے وہ انسان اللہ اکبر جو قرآن کی خود تلاوت کرے، قرآن سیکھے اور دوسروں کو قرآن پڑھنا سکھائے۔ سبحان اللہ، کیونکہ سب سے پہلے قرآن کو پڑھنا آنا چاہیے، پھر اس کے معانی اور مطالب اور مفاہیم اور مقصد نزول معلوم ہونا چاہیے، بالکل صحیح، پھر اس کے بعد جب آپ اس کو تلاوت کر کے معاشرتی زندگی میں اپنے اوپر اس کو نافذ کرتے ہیں، پھر قدم قدم پر آپ اس سے فیض پاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور رمضان المبارک کے اندر جو آپ نے یہ پروگرام شروع کیا قرآن کریم کی فضیلت اور برکت کے حوالے سے، تو اس کا تو رمضان کے ساتھ بڑا گہرا ربط ہے، تعلق ہے۔ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی، یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس میں ہم نے اس ماہ مبارک کے مبارک لمحات کے اندر اس مبارک کتاب کو، اس برکتوں رحمتوں والی شانوں والی لا ریب کتاب کو ہم نے نازل فرمایا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ ھدی للناس، جو اس کو پڑھتا ہے، جو اس کو چھوتا ہے، اس کے سینے میں ہدایت کا نور اتر جاتا ہے، اس کے من میں ہدایت کا رنگ آ جاتا ہے۔